ایسے ہی جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے اور آپ کی جو عزت اور آپ کی ناموس ہے، اس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے کہ اے محبوب آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ کر لیں گے۔ اور اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی شخص بھی آپ کے خلاف زبان کھولے گا، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف زبان کھولنا تو دور کی بات، اگر اشارتاً بھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ایسا اشارہ کرتا ہے، ایسا لہجہ اپناتا ہے، بات ٹھیک ہے مگر بات کرنے کے انداز میں لہجے میں کوئی بے ادبی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ لہجہ بھی پسند نہیں ہے۔ اب سنیے یہاں پر یہ سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر 65 اور 66۔ ایک موقع آیا کہ منافقین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ حضرت قتادہ اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کو تفسیر مظہری کے اندر یہاں پہ ذکر کیا گیا صفحہ نمبر 331 اور جلد نمبر 3 پہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے، تبوک کی جنگ لڑنے کے لیے سرکار تشریف لے جا رہے تھے، تو سرکار کے سامنے منافقوں کے 3 گروہ تھے۔ کتنے گروہ تھے منافقوں کے؟ کتنے؟ 3 گروہ تھے منافقوں کے۔ ان میں سے 2 گروہ ایسے تھے، اثنان یستہزئان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 2 گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑا رہے تھے اور قرآن کا بھی مذاق اڑا رہے تھے۔ والثالث یضحک، اور جو تیسرا گروہ تھا نا ان کا منافقوں کا، وہ مذاق نہیں اڑا رہا تھا لیکن مذاق اڑانے والوں کو دیکھ دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ یعنی جیسے کوئی کسی کو بات لگا دے اور تیسرا بندہ مذاق اڑائے تو نہیں مگر اس پہ ہنس دے، ٹونٹ کرنا جسے بولتے ہیں، تو معاذ اللہ 2 گروہ ایسے تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے اور تیسرا گروہ اس مذاق پہ ہنس رہا تھا۔ اچھا وہ مذاق تھا کیا؟ وہ کہتے تھے کہ ان محمدًا یزعم انہ یغلب الروم ویفتح، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا یہ گمان ہے کہ ہم روم پر غلبہ پا جائیں گے، ہم کافروں کو زیر کر لیں گے، ہم کافروں پر فتح پا جائیں گے، ہم کافروں کو ہرا لیں گے، ہمیں شکست نہیں ہوں گی، ہم فتح پائیں گے، ہم جیتیں گے جنگ۔ یہ غزوہ تبوک کی طرف جا رہے ہیں جیتنے کے لیے، یہ ان کا گمنڈ ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ لہجہ انہوں نے اپنایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یوں اشارہ کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ انداز، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا گمان ہے کہ ہم جیت لیں گے، ان کا گمان ہے کہ ہم غالب آ جائیں گے۔ یہ تھا ان 2 گروہوں کا کام، 2 منافقوں کے جو گروہ تھے۔ ظاہری طور پہ کلمہ پڑا ہوا تھا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے وہ منافق تھے اور خبیث تھے۔ اور جو تیسرا گروہ تھا وہ بھی منافقوں کا تھا مگر وہ بول تو نہیں رہا تھا لیکن ہنس رہا تھا، یعنی وہ بھی تائید میں تھا کہ ہاں ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو۔ جب یہ بات ہوئی تو دیکھنا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دے دی، بتا دیا کہ آپ جا تو رہے ہیں مگر آپ کی جماعت کے اندر یہاں پر اس وقت منافق موجود ہیں۔ ان منافقوں کو پھر بعد میں جدا کر دیا گیا تھا، الگ کر دیا گیا تھا، ان کے نام کھل گئے تھے، یہ جدا ہو گئے تھے۔ بعض میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے قریب تو خالص صحابہ کرام ہی سرکار کے ساتھ تھے جنہوں نے کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا، منافق پہلے ہی جدا کر دیے گئے تھے۔ تو اللہ نے خبر دے دی، اللہ نے بتا دیا کہ آپ جو جا رہے ہیں اس فوج کے اندر کچھ ایسے منافق ہیں جو مذاق اڑا رہے ہیں اور ٹھٹھا کر رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے احبسوا علی الرکب، اعلان کیا، فرمایا اے لوگو ذرا سواریوں کو روکو۔ سواریاں رک گئیں، فدعاہم، سرکار نے انہیں بلایا، فقال لہم، سرکار فرمانے لگے کل تم کذا او کذا، تم وہ ہو جنہوں نے میرے بارے یہ بات کی ہے۔ ابھی کتنا سرکار کا دل دکھا ہوگا، سرکار کو کتنی اذیت اور تکلیف پہنچی ہوگی کہ سرکار نے بلایا اور فرمایا تم وہ ہو جنہوں نے ابھی میرا مذاق اڑایا ہے، تم وہ ہو جنہوں نے میرے بارے ابھی یہ بات کی ہے کہ یہ محمد ہے جنہیں گھمنڈ ہے ابھی جا کے یہ جنگ جیت لیں گے، اور تم وہ ہو کہ جو ان کے مذاق پر دانت نکال رہے تھے، تم مذاق اڑا رہے تھے، تم ہنس رہے تھے، واقعی تم نے ایسا کیا ہے۔ اب وہ بولے، کہنے لگے انما کننا نخوض ونلعب، کہنے لگے ہم نے ایسا نہیں کیا، یہ ہم صرف شغل میلہ لگا رہے تھے، ہم صرف کھیل کود کر رہے تھے، ہم نے مذاق تو نہیں اڑایا، بس ہم رستہ طے کرنے کے لیے آپس میں باتیں ٹھٹھا کر رہے تھے۔
جب یہ بات کی تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب علیہ السلام ان کافروں ان منافقوں کو کہہ دیجئے لا تعتذروا، اب عذر پیش نہ کرو، بہانے بازیاں نہ کرو، یہ نہ کہو ہم یہ کر رہے تھے ہم وہ کر رہے تھے. پہلے تم نے مذاق کیا، پہلے تم نے مذاق اڑایا اور دوسری قوم نے دانت نکالے، یہ سب کیا. لا تعتذروا، اب نہ عذر پیش کرو، اب بہانے مت بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم، پہلے تو تم نے ایمان کا اظہار کیا ہوا تھا کہ ہم مومن ہیں، پہلے تو تم بچے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے پرچم کے نیچے تھے اور اسلام کے پرچم کے نیچے تم نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہوا تھا، اندر سے پہلے بھی منافق تھے، مگر اب تم سے وہ حکم بھی اٹھ گیا ہے. پہلے تم نے اسلام کا اظہار کیا ہوا تھا مگر اب تم کافر ہو چکے ہو، پکے کافر ہو چکے ہو کہ جو تم نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا. قد کفرتم بعد ایمانکم، یعنی دیکھو کہ انہوں نے مذاق اڑایا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، تو فوراً رب نے آیت نازل کی اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ انا کفیناک المستہزئین، اے حبیب علیہ السلام آپ نہ گھبرائیے، آپ نہ گھبرائیے، ان مذاق اڑانے والوں سے ہم خود بخود بدلہ لے لیں گے، ہم کوئی نہ کوئی شیر مسلط کر دیں گے جو ان مذاق اڑانے والوں کو برباد کر دے گا. تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب علیہ السلام کی عزت کتنی عزیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب علیہ السلام سے محبت کتنی ہے کہ جب کوئی بھی منافق مذاق اڑاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو بتا بھی دیتا ہے اور قرآن کی آیت بھی نازل کر دیتا ہے کہ اے حبیب علیہ السلام یہ بہانہ بنا رہے ہیں مگر ہمیں یہ بہانہ قبول نہیں ہے، اور انہیں آپ فرما دیجئے لا تعتذروا، یہ بہانے بازی نہیں چلے گی، یہ مقام مصطفیٰ ہے اور یہ میں محمد مصطفیٰ اور حبیب خدا ہوں. یہ جگہ تمہیں ملی ہے مذاق اڑانے کے لیے، میں تمہیں ملا ہوں مذاق اڑانے کے لیے، قرآن ملا ہے تمہیں مذاق اڑانے کے لیے. اگر ہماری طرف جو ذرا بھی مذاق والی نگاہ سے بھی دیکھے گا، مذاق اڑانا تو دور کی بات، مذاق والی نگاہ سے بھی دیکھے گا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اسلام کی بنیاد محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اسلام کی بنیاد تعظیم اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ وہ مقام نہیں ہے کہ جہاں پہ مذاق اڑایا جائے.